الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور قال تعالى فسبح باسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، ابھی آیات مبارکہ جو پڑھی گئی ہیں سورہ آل عمران اور سورہ مزمل کی آیات مبارکہ ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو انسان کو اس دنیا کی زندگی کی حقیقت بتایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کے اوپر موت لازم ہے، یعنی جو بھی پیدا ہوا ہے اسے مرنا لازم ہے۔ اس کے بعد آیات میں سورہ مزمل کی خاص طور پہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری رسول کے متعلق فرمایا، آپ کے جو مخالفین ہیں اور آپ کی مخالفت میں وہ لوگ حد سے آگے نکل چکے ہیں اور آپ کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، آپ اس کے اوپر صبر کیجیے۔ ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے سب سے زیادہ کوئی اگر قیمتی چیز ہے، کوئی اور قیمت ہے کسی کی، جس کے لیے ہم اپنی جان، مال، اپنی اولاد، اپنے املاک کو قربان کر سکتے ہیں، وہ صرف دو چیزیں، ایک عظمت رسول ہے، دوسری عظمت قرآن ہے۔ ایک مسلمان کے قلب میں کتنا ہی سیاکار گناہگار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کے نبی کی جو عظمت ہے، قرآن کی جو عظمت ہے، اسے نہیں مٹایا جا سکتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر جو تفصیلات بتایا ہے، ہم اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، آپ کچھ دیر کے لیے قرآن مجید آپ کو مکی زندگی کے ان حالات میں لے جا رہا ہے جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعوت پیش کر رہے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے ہم آل عمران کی آیات کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو مرنا ہے۔ اچھا یہ بتائیے آپ کی دنیا کے اندر کون سا ایسا بڑے سے بڑا کافر یا ملحد ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا جو وہ یہ بولے کہ بھائی مجھے مرنا ہی نہیں ہے،
ہے کوئی ایسا؟ کوئی نہیں. دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں، چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہو، کافر ہو، مشرک ہو، دہریہ ہو. آپ سوال کریں کہ بھائی کیا آپ کو مرنا ہے؟ نہیں، تو کہے گا لازم مر رہی ہے مجھے. پھر اللہ جب یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی مرنا ہے، تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ ہاں، اگر اللہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، کون سی تعجب کی بات ہے کیا بھائی؟ ہاں، اس میں تعجب کی بات کی ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، تم کو مرنا نہیں ہے، صرف موت کا مزہ چکھنا ہے. مطلب کیا ہوا؟ موت کا مزہ لینا ہے کچھ ایک سیکنڈوں کے لیے، اس کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. یہ ہے اصل بات. مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندگی ہے فوری. اچھا، ایک سوال تو آپ کر لیے کسی سے بھی آپ کیجیے کہ آپ کو مرنا ہے، جو ہاں مرنا ہے. پھر آپ دوسرا سوال کیجئے کہ آپ کو مرنے کے بعد زندگی ہے. ارے کہاں کی زندگی؟ یہاں ہے اصل مسئلہ. یہ مسئلہ ہے اصل میں جو قرآن آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، اللہ سمجھانا چاہتے ہیں. موت کا منکر، موت کا انکار کرنے والا زمین پہ ایک بھی انسان نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. اصل انکار جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر ہے. اصل میں اسی بات کو قرآن پیش کر رہا ہے پورے دلائل کے ساتھ، پورے لاجک کے ساتھ. یہی بات کہتا ہے قرآن، کل نفس ذائقۃ الموت، تمہیں مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر اس کے بعد ہونا کیا؟ اس کے بعد ہوگا کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. اصل بات ہے کہ قیامت کا دن قائم ہونے والا، اس دن دوبارہ تم کو اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا اور پھر تمہارے سارے کرتوتوں کا تم کو بدلہ دیا جائے گا. تم نے جو کچھ بھی دنیا میں کیا ہے، خیر و شر، اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، تمہیں بدلہ ملے گا. اللہ قسم کھا کے فرماتے ہیں قرآن میں. اللہ کے نبی کو حکم دیا سورہ تغابن میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، اب قل، آپ کہہ دیجیے اللہ کی قسم یقیناً تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ تُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. میرے رب کی قسم تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، قبروں سے زندہ کیا جائے گا، تمہیں ایک ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور پھر وہاں پہ تم کا حساب اور کتاب ہوگا. بِمَا عَمِلْتُمْ، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تم کو دوبارہ اٹھانا. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. دیکھو تمہارے اعمال کا بھرپور بدلہ جو دنیا میں کر رہے ہیں. اللہ ہم کو دنیا میں کیوں نہیں پکڑ رہا؟ آپ اللہ کو گالی دے دیں، آپ کسی کی شان بھی گستاخی کریں، آپ کو کیوں نہیں پکڑ رہا؟ آپ کو اللہ اسی لیے نہیں پکڑ رہا کہ آپ کو کچھ دن آزادی دیا اللہ نے. یہ آزادی جس دن ختم ہو جائے گی آپ کی موت کے ساتھ، اس کے بعد سارا حساب اور کتاب ہونے والا ہے. سارا حساب و کتاب ہونے والا ہے. کون کیا کیا ہے، ہر ایک کو حساب دینا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. اور یہ بات یاد رکھ لو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. یاد رکھو وہ قیامت والے دن جو آدمی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیا گیا، جہنم کی جلا دینے والی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کی نعمتوں باغات میں داخل کر دیا گیا. اللہ فرماتے وہی دراصل سب سے بڑا کامیاب ہے. کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ نہیں ہے جو دنیا میں 60 سال 100 سال کی زندگی بڑے عیش کر رہا ہے، بڑے مزے لے رہا ہے، اس کے بعد موت واقع ہو گئی. یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی وہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں پہ کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں. وہ زندگی اصل ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ زندگی کیا ہے سمجھو ذرا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی، آنی اور جانی. یہاں پہ حالات، یہاں پہ حالات یکساں نہیں رہتے ہمیشہ. آج کچھ ہے تو آج کچھ ہے. آج اگر کسی کی وہ اللہ نے پاور دیا تو کل اس کو ہٹا کے دوسرے کو پاور دے گا. یہ پاور اللہ بدلتے رہتے ہیں. قرآن میں اقوام قوموں کی تاریخ ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ فرماتے ہیں یہ جو ایام ہے نا طاقت اور قوت کے اقتدار کے، ہم قوموں کے اندر بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو کبھی کسی کو. الحمدللہ امت مسلمہ کو 800 سال دیا اللہ تعالیٰ اقتدار طاقت. اور کیجیے
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصرانیوں کو دیا. دیکھیے آپ پھر دوسری قوموں کو دے گا. اسی طرح جتنی بھی قومیں ہیں ہر ایک کو اقتدار ملنے والا ہے. اور اسی لیے ملنے والا ہے ہم یہ طاقت دینے کے بعد ہم آزمانا چاہتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں آخر. یا جو طاقت ملی ہے اس کے پر عدل اور انصاف قائم کرتے ہیں یا پھر ظلم اور بربریت فساد کرتے ہیں. یہی امتحان ہوتا ہے. اقتدار اللہ جنہیں دیتا ہے. تلکل اس کے بعد جو بات فرمائی فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اور رہا یہ دنیا کی زندگی یہاں کا ساز و سامان, یہاں کا اقتدار, یہاں کا تخت و تاج, یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ایک دھوکہ, دنیا کا سامان. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, یہ دھوکے کا سامان ہے. کب تمہارے ہاتھ سے نکل جانے والا ہے یا تم نکل جاؤ گے اس دنیا سے تمہیں پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں ہے تمہیں. جو بادشاہ اسے کب تخت سے اتار دیا جائے گا اور اس بادشاہ کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا اسے معلوم نہیں ہے. کتنے ایسے بادشاہات ہیں جن کو تخت سے اتار کے تخت پہ لٹا دیا گیا ہے نا, تخت و تاج سے اتار دیا گیا, ان کے گردنیں اڑا دی. تاریخ آپ پڑھیے. کچھ ہماری تاریخ جو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے اعلیٰ ترین منسٹر تھے, ان کا حال کیا ہوا؟ آج منسٹر کل جیل میں فلاں فلاں. اللہ فرماتے ہیں کیا؟ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, یہ دھوکے کا سامان ہے جو بھی تم کو ملا ہے دنیا کے اندر. اس کی کوئی گارنٹی نہیں, کیونکہ پرماننٹ چیز نہیں ہے, یہ ایک ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. یہ بدلتے بدلتے رہتے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے. اب اس کے بعد امت مسلمہ کا تذکرہ آ رہا ہے اس میں. یہ تو عام بات ہوئی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والذین اشرکوا اذی کثیرا. کہ قرآن مجید کی اس آیت کے الفاظ آپ سن لیجئے. اس کا ترجمانی یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ لازماً اے مسلمانوں لازماً تم کو اہل کتاب جو تم سے پہلے کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ, یہ جو امتیں تھیں اس سے پہلے یہ مسلمان تھے. آج ہم جیسا مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان تھے, یہود و نصارہ. والذین اشرکوا اذی کثیرا, اور وہ جو مشرک قومیں ہیں, بت پرست قومیں ہیں, ان تینوں کے متعلق فرمائیں یہود, نصارہ اور یہ بت پرست قوم, مشرک قومیں. اللہ فرمائے اے مسلمانوں ان تینوں قوموں سے تم کو بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی. تمہارے خلاف بہت کچھ یہ بکیں گے, بکواس کریں گے. اذن کثیرا, بہت ساری تکلیف دہ باتیں تمہیں جناب پہنچانے کی کوشش کریں گے, تمہیں آزردہ کریں گے, تمہیں مایوس کریں گے, تمہارے خلاف تحریکیں چلائی جائیں گی, تمہاری عزتوں کو پامال کیا جائے گا. یہ تینوں مل کے امت مسلمہ کے متعلق اللہ فرمایا والذین اشرکوا اذی کثیرا, جو مشرک قوم ہے یہ وہ بھی تمہارے خلاف بہت سارے بکواس کریں گے, تمہارے نبیوں کے شانوں میں بھی گفتاری ہوگی. اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں اگر ایسا ہوگا تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ علاج بتایا قرآن نے. کیا علاج بتایا؟ پھر سن لیجئے لَتُسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا اذًا كَثِيرًا. لازماً جو یہود اور نصارہ ہیں اور جو مشرک قومیں ہیں وہ تم کو بہت ساری تکلیف دہ باتیں کہیں گے, تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے. اگر ایسا ہوگا تو تمہارے لیے علاج کیا ہے تمہارا؟ اس کا جواب اللہ دیا ہے وَإِن تَصْبِرُوا, اگر تم صبر کرو گے. کیا صبر لفظ استعمال کیا گیا اذن کثیرا. ان تصبروا وتتقوا, اور تقوی کی زندگی اپناؤ گے تم ایسے ماحول میں تمہارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, تم کو گالی گلوز کیا جا رہا ہے, تمہاری شانوں میں گستاخی کی جا رہی ہے, اس کا علاج یہ ہے اگر تم صبر کرو, اپنے آپ کو کنٹرول کرو, اپنے سے باہر مت ہو جاؤ جذبات میں,
ٹھیک ہے وہ گالی دے رہے ہیں، جو کچھ ان کو کرنے دو، ان کو حق ہے، وہ اللہ دیا ان کو جو چاہے، لیکن اس کا حساب اللہ لینے والا ہے۔ اگر تم صبر کرو گے، برداشت کرو گے اور قائم رہو گے دین کے اوپر، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو گے، ایسے ماحول میں تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے، چیخنا چلانا نعرے لگانا نہیں ہے، یہ کرنا کیا ہے تم، یہ اللہ بتا رہے ہیں۔ وَإِن تَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو گے، تقوی کی زندگی اپناؤ گے تو کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑے ہمت کے کام ہوتے ہیں۔ یہ نعرے لگا دینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ کوئی ہمت کے کام نہیں ہے، نعرے لگا دیے بھاگ گئے، یہ ہمت کے کام نہیں ہے۔ ہمت کے کام یہ ہے کہ تم صبر کرو، برداشت کرو، جھیلو، اور تتقوا، تقوی کی زندگی اپناؤ۔ تمہاری زندگی میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ تقوی یہ اللہ نے جن کاموں سے تمہیں منع کیا اسے رکنا چاہیے، ایسا کرو گے تو پھر ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد یہ بہت بڑے ہمت کے کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں فرمایا، کیونکہ آپ سب سے بڑے داعی ہیں اللہ کی طرف سے اور سب سے زیادہ آپ کی مخالفت کی گئی، کیا نہیں کہا گیا رسول کو؟ قرآن ہے، پڑھتے ہیں ہم، قرآن میں یہ آیت مبارکہ آتی ہے، سورہ قلم کے آخری آیت میں یقولون انہ لمجنون، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے مخالفین جو ہے، آپ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اخلاق کے اعلیٰ مقام پہ ہیں آپ، کردار کے اعلیٰ مقام پہ ہیں آپ، امین اور صادق ہیں، جب آپ انہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو یہ آپ کے خلاف کیا سلوک کر رہے ہیں؟ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ کہتے ہیں کہ آپ تو دیوانے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن ریفرنس دے رہا ان کا، ان مشرکین کا مکے کے، کہ نبی کو یہ بات کہی گئی، نبی کو ایسا کہا گیا، مجنون۔ قرآن جواب دیا، نون والقلم وما یسطرون، قسم کھا کے بولا، قسم کھایا قلم کے اللہ نے، اس کے بعد فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی اللہ کی نعمت تم دیوانے نہیں ہیں۔ اللہ بول رہے ہیں دیوانے، یہ بیوقوف بول رہے ہیں، چلو اللہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ تو اخلاق کے بلندیوں کے اوپر ہے، اخلاق کے بلندیوں کے اوپر ہے آپ۔ یہ کون گواہی دے رہا؟ رب کائنات دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ اور مخالفت میں رسول کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دیوانہ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ 1400 سال پہلے کی بات ہے قرآن میں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورہ انعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ۔ اب دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں، یقیناً اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں لوگ آپ کے خلاف جو بکواس کر رہے ہیں، گستاخیاں ہو رہی ہیں آپ کے خلاف، ہم جانتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو غم ہو رہا ہے، جو آپ غمگین ہیں۔ دیکھیے ہوتا ہے نا، انسان بشر ہے، نبی ہیں، اعلیٰ ترین کام آپ کر رہے ہیں، انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آپ بلا رہے ہیں، اور قوم آپ کی مخالفت کر رہی، آپ کے اخلاق و کردار کے اوپر کیچڑ اچھال رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں ان کے کہنے کی وجہ سے آپ غمگین ہیں، لیکن اللہ تسلی کے لیے کیا بات فرما رہے ہیں؟ وَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ نبی کو اللہ تسلی دے رہا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت یہ ہے کہ ذرا آپ غور کر کے دیکھیے، یہ لوگ آپ کی مخالفت نہیں کر رہے، یہ لوگ جو بھی آپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں یہ آپ کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ظالم تو دراصل ہماری آیات، ہماری قرآن سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ جب تک آپ قرآن نہیں پیش کریں یہ لوگ تو آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، بڑے سچا انسان کہتے تھے، اہل مکہ کہا کرتے تھے یہ تو ہمارے لاڑلے ہیں، یہ تو ہمارے آنکھوں کے ستارے، لیکن جب آپ قرآن پیش کیا اور ان کے بگاڑ کے اوپر دکھتے رکھتے ہاتھ رکھا تو مخالفت ہو گئے۔ اللہ تسلی دے رہے ہیں، اے رسول یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ آپ کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں،
وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، دراصل یہ ہماری آیات سے جھگڑا کر رہے ہیں ظالم۔ یہ ہے اصل کہانی۔ اس کے بعد یہ اللہ فرمایا لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آ کے گئے گزر چکے ہیں نا، بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا، ان کو نہیں معلوم، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ حتیٰ ہے کہ قرآن میں یہ آیت آتی ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو ناحق قتل کر دیا گیا۔ سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعجب کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں یا حسرتاً علی العباد ما یأتیکم من رسول الا کانوا یستہزئون، اے میرے بندو تمہارے اوپر بڑی افسوس ہے، جب بھی تمہارے پاس میرے رسول آئے تم نے ان کے ساتھ مذاق کیا، ٹھٹا کیا، تم نے ان کا مذاق اڑایا تم نے۔ دیکھیے سورہ الحجر کی آخری آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے آپ کے مخالفین آپ کے خلاف جو کچھ بھی بکواس کر رہے ہیں نا، جس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے نا۔ سینہ تنگ ہونے کے معنی کیا ہے؟ برداشت۔ ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ بھی آپ کے خلاف بکواس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، تو اب تمہیں علاج کیا ہے اس کا؟ ہم جانتے ہیں، اللہ فرمایا ہم جانتے ہیں، سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں نبی کو مخاطب کر کے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اتنی بڑی بات خلاصہ کیا قرآن نے، اے نبی آپ ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اسے بالراس، ٹیلیکاسٹ جو کہتے ہیں بالکل آنکھوں کے سامنے ہمارے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں صرف ہوتا کیا ہے۔ اور یہاں فرمایا یضیق صدرک بما یقولون، تمہارا سینہ تنگ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ رسول کو اس کا علاج کیا بتایا؟ کیا علاج بتایا؟ کیا صحابہ کو لے کے اٹھو نکلو نعرے لگاؤ یہ بولا؟ سنیے ذرا غور سے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکواس کرنے والوں کو بکواس پہ چھوڑ دیجئے اور آپ اللہ کی حمد اور ثنا میں مشغول ہو جائیے۔ آپ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کے گیت گائیے۔ آپ ان کو بکواس کر لینے دیجئے، چھوڑیے ان کو اپنے حال کے اوپر، ہم نمٹنے والے ہیں ان سے۔ یہ بات سورہ مزمل میں آئے گی، آیت میں پڑھا آپ کے سامنے۔ یہاں کیا فرمایا اللہ نے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی حمد کیجئے، تعریف کیجئے، ثنا بیان کیجئے۔ آپ یہ کہا وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں ہو جائے، مطلب آپ سجدے میں زیادہ وقت گزاریے، آپ لمبے لمبے سجدے کیجئے۔ آپ اللہ سے اس ایسے ماحول میں جب آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، دین کی مخالفت ہو رہی ہے، تو آپ اپنے تنہائیوں کے سجدوں کو طویل کر دیجئے، آپ سجدوں کو لمبے کر دیجئے، اللہ کی تسبیح کیجئے، اللہ کی حمد کیجئے، لمبے لمبے سجدے کیجئے، اللہ سے عاجزی کیجئے، آپ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے آپ جب مخالف ماحول میں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی پہ قائم رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہ ہے اس کا علاج۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری روش کیا ہے؟ کیا ایسے ماحول میں ہم اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی اور طویل سجدے کر رہے ہیں ہم؟ یعنی روڈوں پہ ہے، سڑکوں پہ، پان کے ڈبوں پہ، چبوترے پہ ہے، بائکوں کے اوپر نعرے لگاتے، پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کو علاج کیا بتایا گیا؟ چھوڑ دو، میں نمٹ لیتا ہوں انشاءاللہ فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب، اللہ فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب جو پروردگار ہے اس کا، اللہ فرماتے تبتل الیہ تبلیغا، اوپر سے اے نبی ہر طرف سے اپنا تعلق توڑ لیجیے، آپ چھوڑ دیجیے جو کچھ کرنا چاہے، آپ اپنے رب کی طرف جڑ جائیے، رجوع ہو جائیے۔
جو رب المشرق اور مغرب ہے۔ اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی یہ جو بھی آپ کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، بما یقولون، جو بھی کہتے ہیں، صبر کیجئے اس کے اوپر۔ کیا بھائی آپ کو سیرت نبی معلوم ہے نا؟ سنتے ہیں نا؟ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، روزانہ بوڑھیا کچرا پھینک رہی ہے، یہ تو مشہور حدیث سنتے ہیں آپ واقعے۔ کیا بھائی سنے نہیں سنے؟ سنے نا؟ کیا نبی اس کے خلاف اسٹرائک کرے، جا کے احتجاج کرے؟ بلکہ یہاں تک آپ سنے ہوں گا کہ ایک دن جا رہے تھے تو کچرا نہیں تھا، تو کیا بات ہے آج کچرا نہیں پھینکی؟ خیریت معلوم کرنے کے لیے گھر میں جا کے دیکھے تو بیمار ہے خاتون۔ دیکھو آپ، وہ نبی کے اخلاق کیا ہے، ہمارے اخلاق کیا ہے؟ نبی کا ریئیکشن کیا، ہمارا ریئیکشن کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سنت رسول کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کیا ہے؟ سوچ۔ اور وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، آپ سنتے ہوں گے، ہر مسلمان کو معلوم۔ آپ طائف کو گئے، وہاں پہ آپ کے اوپر جو پتھرے مارے گئے، آپ لہو لہان ہو گئے، خونم خون ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ سنے نہ؟ یہ نہیں سنے؟ سنے ہوں گے نا حضرات۔ اس کے بعد آپ فرشتے کا نزول ہوا اور فرشتے نے کہا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو یہ طائف کی جو آبادی یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، میں دو پہاڑوں کو ملا کے اس پوری بستی کو پیس کے رکھ دوں، آپ حکم دے دیں مجھے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ معلوم ہے نا؟ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ نہیں تو ان کی بعد آنے والی قوم ایمان لائے گی۔ جنگ احد یا جنگ بدر میں ہیں، آپ زخمی ہوئے ہیں، خون پوچھ رہے ہیں، وہاں پہ فرماتے اے اللہ میری امت میری قوم کو بخش دے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کیونکہ اس کو علم نہیں ہے، جاہل لوگ ہیں، اسی لیے ایسا کر رہے ہیں۔ یہ باتیں آپ سنے ہوں گے نا، کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا میں آپ کو۔ تو پھر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے ایسے حالات میں؟ اللہ ہماری مدد کب کریں گا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو بھی آپ کی مخالفت کر رہے ہیں آپ ان کے حال پہ چھوڑ دیے، آپ صبر کیجئے اور بڑے اچھے انداز میں ذرا کنارہ کش ہو جائیے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، چھوڑ دیجئے انہیں، بڑے خوبصورت انداز میں چھوڑ دیجئے، آپ لڑائی جھگڑا کر کے نہیں، اچھے انداز میں چھوڑ دیجئے بھائی، جاؤ آپ، تاکہ دوبارہ ملنے کا آپ کو موقع ہونا چاہیے۔ کیونکہ دائی ہے نا، دائی کبھی بھی کوئی تعلقات کو منقطع نہیں کرتا، کیونکہ اس کو دعوت پیش کرنا، تعلقات توڑ لیا تو دعوت کس کو دیں گا انہیں؟ اسی لیے اللہ فرماتا ہے آپ کا کام دعوت دینا ہے۔ یہ مخالفین اگر مخالفت کر بھی رہے ہیں تو صبر کیجئے، بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں آپ ذرا ان کو چھوڑ دیجئے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور چھوڑ دیجئے انہیں جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، جن کو ہم نے بڑے بڑے اقتدار دیے ہیں، بڑی نعمتیں ہم نے دے رکھی ہیں، اور وہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، چھوڑ دیجئے۔ ہے نا یہ قرآن میں سورہ مزمل میں وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَحِّلْهُمْ قَلِيلًا، تھوڑی مہلت دے دو انہیں۔ کیوں دے دو؟ جو سمجھنا ہے سمجھ لے، اور جو نہیں سمجھنے والا ہے ہم اس کو تباہ کر دیں گے۔ پھر یہ مہلت اسی لیے دے دو، وَمَحِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ پھر اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں ان مجرمین کو، ہم تو ہمارے پاس آنے کے بعد بیڑیوں میں جکڑ دیں گے انہیں، اور ایسی غذا سے ان کا استقبال کریں گے کہ ان کی حلق میں نہیں اترے گا وہ کھانا، ایسا کھانا انہیں پیش کیا جائے گا۔ ہم بھی وہی کر رہے ہیں، وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ بھی تو ہمارے لیے نمونہ، یہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں ہمارے لیے نمونہ، ہر موڑ پہ نبی کی ذات ہے، نبی کا اسوہ ہے، چاہے معاملات و مخالف حالات کیوں نہ پیدا ہو جائے، چاہے موافق حالات کیوں نہ ہو جائے، ہمارے لیے کامیابی کا اصل جو نسخہ ہے وہ تو نبی ہے، وہ تو قرآن ہے نا۔ یہ امت اگر اتنے بگڑے ہوئے حالات میں اگر واقعی میں قرآن کو تھام لے اور نبی کی سنت پہ آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ مداخلت کرے گا۔ اب اللہ مداخلت تو نہیں کر رہی، اللہ بولے ٹھیک ہے تم نمٹتے ہو، تم نمٹ لو، جاؤ۔ کیا بول رہے ہیں اللہ؟ تم دیکھ لیتے ہیں ان کو، دیکھ لو جاؤ، اب میں نہیں ہوں تمہارے ساتھ۔ کیوں نہیں ہوں؟ تم میرے بولے ویسا سن رہی نہیں، ٹھیک ہے تم نمٹ لو۔ کیا نمٹے تم؟ ایک آدمی اندر گیا تمہارا 300 اندر چلے گئے، کیا کرتے آپ؟
سوچو بھائی، عقل سے کام لو، ذرا سوچئے. آپ کے پاس قرآن ہے، نبی کی اس میں زندگی ہے پوری. آپ کو جذبات میں آنا نہیں ہے، دولہ علی بولنا نہیں ہے، زندہ باد مرد آباد بولنا نہیں ہے. ایسے حالات پیدا ہو گئے تو نبی کو حکم دیا فسبح بحمد ربک، ربی فرما فسبح، تسبیح کیجئے آپ اللہ کی. ایسے حالات میں اللہ کی حمد کیجئے، اللہ کی تعریف کیجئے، آپ اللہ کی عظمت گائیے، اور سجدوں کرنے والوں میں شامل ہو جائے، لمبے لمبے سجدے کیجئے اور مرے دم تک اللہ کی عبادت کے اوپر قائم رہیے. یہ قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے. لیکن ہمارے لیڈر ہم کو کچھ کر دیے یہ حالات ایسے، جس کے بعد ہم یہ نکل گئے، اس کے بعد کس کا نقصان ہو رہا؟ دونوں طرف سے ہمارا نقصان ہے. سوچو آپ، جان بھی ہماری جا رہی، مال بھی ہمارا جا رہا، جناب یاری جیل بھی ہم جا رہے ہیں. سوچو، عقل استعمال، منصوبہ، پلاننگ فرماتے اللہ تعالیٰ. صبر کے معنی صبر کرو، پلاننگ کرو. حالات کب کیا ہونے والا ہے، اس کو کیسا نمٹنا ہے، وہ پلاننگ کرو. بغیر پلاننگ کے آپ نکل گئے، سمجھ میں آ رہا؟ جیسا کہ مرغی جناب یاری پنجرے میں پنجرا کھولتے، جیسے پورے پرندے مرغے نکل کے بھاگتے رہو، ویسا بھاگ رہے ہیں. کوئی بھی پکڑ لے رہا آپ کو، ہے نا؟ کیسا ہوگا؟ ایسا نہیں. ہمیں چاہیے سنجیدہ ہو جائیں. قرآن آپ کے پاس ہے. قرآن کیا ہے؟ یہ آپ کی زندگی کا دستور ہے، اللہ کی طرف سے ہے. کب کیا کرنا ہے آپ کو، آپ کی مخالفت ہو رہی تو آپ کو کیسا رہنا، کیا کرنا ہے، کیا اقدام کرنا، کیا ڈیفینس کرنا ہے آپ کو، یہ بتا رہا قرآن آپ کو. اور پریکٹیکل نمونے کے طور پہ نبی کو رکھ دیا. دیکھو نبی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. انہیں دیوانہ بولا گیا، انہیں جادوگر بولا گیا، انہیں شاعر بولا گیا، انہیں جادو زدہ بولا گیا. سب بولے بھائی رسول کو، قرآن بول رہا ہے یہ. پھر کوئی ہم جیسا کر رہے ہیں ویسا نہیں کیے نا. وہاں پہ پلاننگ ہوئی، صبر ہوا. وصبر، سورہ نحل کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وصبر، صبر کیجئے. وما صبرک الا باللہ، اے نبی صبر کیجئے. صبر بھی آپ کے اختیار میں نہیں، اللہ سے مانگیے صبر آپ. وما صبرک الا باللہ ولا تکن، فرمایا علیہم، غم زدہ مت ہو یہ ان کے اوپر. اللہ بول. اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اور یہ سن لیجئے، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے. اللہ وہاں انٹرفیئر ہوتا ہے، اللہ وہاں مداخلت کرتا ہے جو متقی لوگ ہوتے ہیں. جب ان کو ستایا جاتا ہے، اللہ جب اٹھتا ہے وہاں پہ اللہ کا قانون آتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. والذین هم محسنون، اور جو اچھی زندگی گزارتے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہے. یہ نہیں کہ خالی زندہ باد مرد آباد نہیں، یہ نعرے لگانے والے پہلے اپنی زندگی کو ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے یہ بات قرآن سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے بگڑنے کی وجہ سے ایسے ایسے حالات ہم پہ پیدا ہو رہے ہوں. قرآن کہتا نا تم بگڑ جاؤ گے، اللہ ہماری طرف سے تمہارے اوپر ایک عذاب دینے والے کو مسلط کرتے ہیں. جیسا کہ فرعون کو ہم نے مسلط کیا تھا بنی اسرائیل کے اوپر. وَبَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی امت کے متعلق، ہم نے فرعون کو تمہارے اوپر مسلط کیا تھا، اور وہ تمہارے لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا. یہ تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی تمہارے لیے، کیونکہ واقعی میں تم جناب علی اتنے نافرمان ہو چکے تھے، اب تمہیں سزا دینی تھی تو سزا کے طور پہ یہ لایا گیا. پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال بھی اتنے آج خراب ہو چکے ہوں جس کی وجہ سے سزا کے طور پہ حالات پیدا ہو رہے ہیں ہمارے لیے. لیکن حالات کو آپ سدھارنا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں آپ، تو آپ آ جائیے قرآن کی طرف، آ جائیے نبی کو سنبھال لیجیے. آپ اسوہ نبی ہے، ماڈل نبی ہے، رول ماڈل نبی ہے ہر معاملات میں. چاہے آپ پریشان ہو، چاہے خوشحالی میں ہو، چاہے غلام ہو، چاہے اقتدار میں ہو، آپ کو کیا کرنا ہر چیز آپ کو مل جائے گی قرآن میں اور نبی کی زندگی میں. آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں بولا ادھر بھاگ رہے، انہیں بولا ادھر بھاگ رہے، زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ کچھ بھی بات نہیں ہے سوائے اس کے اپنی تباہی کے اور سامان کرنا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. بہرحال ان حالات بہت خطرناک بگڑنے والے ہیں ہندوستان کے. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہوش میں آئیں اور عقل مندی کا مظاہرہ کریں، جاہلوں کا نہیں. ارے بھائی ہمارے پاس سب سے بڑی علم کی کتاب ہے قرآن.
کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے. لیکن سب سے بڑے جاہل ہم ہی ہیں زمین پہ. کسی قوم کے پاس اتنی علم کی کتاب ہے میرے بھائی؟ بتائیے آپ. عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، مشرکوں کے پاس، کسی کے پاس ہے علم کی کتاب؟ بتائیے آپ. نہیں، ہمارے پاس ہے قرآن علم کی کتاب، اور ہم سب سے بڑے جاہل ہم ہی ہیں. ہمارے ہی گھر میں روشنی، اس کے بعد چراغ تلے اندھیرا ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جب معاملہ مجموعی طور پہ جب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب یہودی وغیرہ بگڑ گئے، ہم نے ان کے اوپر جو بھیجا دشمن کو، ان کی اینٹ بدل دی، بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر دیا گیا وہ زمانے میں. ہمارے لیے تاریخی واقعات قرآن میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا. تو بہرحال آپ عقل مندی کا مظاہرہ کیجئے، صبر کیجئے. اگر یہ حالات پیدا ہوئے ہیں تو آپ اپنے سجدوں کو طویل کر دیجئے. آپ چبوتروں پہ بیٹھنے کی بجائے، ہوٹلوں میں بیٹھنے کی بجائے، غپ شپ کرنے کی بجائے آپ مصلی بچھا کے گھر میں بیٹھیے 1 گھنٹہ مصلی پہ، وہاں آنسویں بہائیے، وہاں پہ اللہ سے مانگیے اور اپنے گناہوں کا، اپنے غلطیوں کا اعتراف کیجئے. اللہ سے بھیک مانگے، اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ ہم پہ کرم فرما، اے اللہ ہم کو ہدایت کی توفیق دے. آپ یہ کام کیجئے. آپ چبوتروں پہ بیٹھیں گے، وہاں بیٹھیں گے، یہاں بیٹھیں گے، جب پولیس آئیں گی چبوتروں سے آپ بھاگیں گے گھر میں، تو گھر میں گھس کے آپ کو نکالیں گے. ہے نا؟ ایسے ہی ہو رہا نا. پھر ہم چیخ رہے ہم کچھ بھی نہیں کریں، ہم کچھ بھی نہیں. کیا کریں آپ قرآن چھوڑ کے وہاں بیٹھے منطق مارنے. آپ کچھ بھی نہیں کریں، بہت کچھ کریں. آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کو چھوڑ دیا، اب غپ شپ میں لگے ہوئے ہیں. کیا بہت کچھ نہیں ہو رہا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا نا. ہاں، آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ جا کے کتاب کھولنا تھا، بیٹھنا تھا، سوچنا تھا، نبی کی زندگی کو پڑھنا تھا. اب اس کے بجائے آپ جناب علی آپ اپنا ٹائم پاس چبوتروں پہ کر رہی ہیں، ہوٹلوں پہ کر رہی ہیں، ہوا پہ کر رہے ہیں، غپ شپ پہ کر رہے ہیں. نہیں، ایسا کریں گے ہم تو اللہ کی مدد ہمارے پاس آنے والی نہیں ہے، یاد رکھیے. اور ہم گالی اور موجور کی جناب مولی کی طرح کاٹ دیے جائیں گے ہم. یہ نہیں اللہ کا معاملہ ہے. اللہ کی سنت کچھ اور ہے. آپ قرآن پڑھے تو معلوم ہوتا. بہرحال آپ حضرات سے اپیل ہے، درخواست ہے، آپ سنجیدہ زندگی گزاریے. آپ یہ نعرے بازوں سے بچیے. آپ اس سے قانون کو ہاتھ میں مت لیجیے. آپ جو کچھ کرنا ہے وہ قانون کرے گی. ہمارے علماء کرام، جمعیت العلماء دارالعلوم دیوبند اور مسلم پرسن اللہ کی طرف سے آپ کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے مسلمانوں کو کہ وہ روڈ پہ نکلنے سے بچیں، سڑکوں پہ نکلنے سے بچیں. ہم اپنا مقدمہ عدالت میں لے کے جائیں گے، سڑکوں پہ نہیں. یہ کہا ٹھیک ہے، اس کے اوپر عمل کیجیے، علماء کی بات ہے. تو بہرحال بارک اللہ لی و لکم فی القرآن. السلام علیکم.